السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ہم نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 104 تک پیچھے سبق پڑھا، اس میں یہ ہم نے پڑھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کا حال احوال بتا دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے۔ تو ان کی رسالت کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور تبلیغ کے کام میں ان کو اپنا شریک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کی، تو پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ اپنے رب کا پیغام جو تھے وہ لوگوں تک بڑی نرمی سے ان سے بات کرتے اور اپنے رب کا پیغام پہنچاتے۔ تو جب فرعون نے کہا فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی پیش کیے، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ جب پیش کیے تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ تو فرعون نے تمام ماہر جو جادوگر تھے اس کی قوم کے انہوں نے بلایا اور مقابلہ کیا۔ تو جادوگروں نے شکست کھائی اور کچھ لوگ ایمان لائے بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کے کہ قوم کے چند آدمی تھے، وہی آدمی ان پر ایمان لائے۔ وہ فرعون سے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں انہیں سزا نہ دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ مصر میں گھر بناؤ، گھروں کو قبلہ روح بناؤ، اور انہی میں نماز پڑھو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے کہ وہ تبلیغ کریں، تو ان کی قوم جو تھی وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت ہارون نے کہا جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اس کی پیروی کرو، تو قوم نے نہیں مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہیں غصہ ہوا، ہم نے پیچھے یہ پڑھا نا ابھی۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا ہے میرے بھائی، جب ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے تو انہوں نے کہا کہ تم نے کہ میری قوم گمراہ ہو گئی اور تم کدھر تھے؟ انہوں نے کہا میں نے تو انہیں بڑا سمجھایا، تو لیکن اے میرے بھائی انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تک مجھے قتل کر دیتے، تو اس لیے میں جو یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے اور مجھے یہ ڈر تھا، تو لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، مجھ کو ان ظالموں میں شمار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ مجھے آثار نظر آ رہے تھے کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصلاح نہیں تھے کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون پر بڑے احسانات کیے، ان کا ذکر ہم آگے چل کر بھی کچھ پڑھیں گے۔ تو یہ بیسک میں یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ چلے آگے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 ہے، سورۃ طٰہٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہمارے لیے خزانہ چھپایا ہے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پوچھتے ہیں یسألونک، یہ جہاں بھی لفظ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پوچھا جا رہا ہے نبی سے۔ تو اے رسول، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ ذرا آپ پڑھیے گا، یہ قیامت کا منظر، آنے والی آیات میں قیامت کا منظر پیش ہوگا، یہ ذرا آپ سنیے گا بڑے غور سے کہ یہ جو پہاڑ ہے، میں جب پہلی بار گئی اللہ کے گھر تو میں نے دیکھا، پہلی بار میرا وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً سفر کرتی ہوں تو پہاڑ میں نے ویسے بھی دیکھے، لیکن جو مکہ سے مدینے میں جاتے ہوئے پہاڑ دیکھے ان جیسے کبھی نہیں دیکھے۔
زرخیز میں نے زرخیز پہاڑ دیکھے، لیکن مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کالے سیاہ پہاڑ ہیں اور اتنے اتنے بلند ترین ہیں، یقین کریں ڈر لگتا ہے، ڈر، ایسے دل کانپتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جب پہلی بار گئے نا تو راستے میں مکہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں وہ سٹے تھا ہمارا، ظہر اثر والا سٹے تھا، گھنٹے سے اوپر ہی ہوگا۔ تو ہم لوگ جو تھے، تو میری دوستیں بھی تھیں ساتھ میں، تو ہم نے کہا چلو، ایسے لگ رہا تھا، اب یقین کریں دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پہاڑ ابھی یہی ہے۔ تو میں نے اپنی دوستوں کو کہا گھنٹے ڈیڑھ کا سٹے ہے تو چلے آ جائیں نا، اس پہاڑ پر چڑھ کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں، یہ بلند ترین جو پہاڑ ہیں، یہ ان کو اوپر چڑھ کے دیکھنے کا کیا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی مجھے بڑا ایسے دل چاہ رہا میرا کہ میں دیکھوں اوپر چڑھ کر۔ تو ہم 35 سے 40 منٹ تک دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ پہاڑ یہی ہے، یہیں سے بھی شروع ہو جائے گا۔ 35 سے 40 منٹ تک ہم دوستیں چلتی رہیں، لیکن اس پہاڑ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک ہے، یعنی کب وہ شروع ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں تھا چل رہا۔ 35 40 منٹ ہم پیدل مسافت، یعنی پیدل چل رہے تھے، 40 منٹ کم از کم ہم پیدل چلے۔ تو ہم نے کہا یعنی گھنٹے ڈیڑھ کا سٹے ہے تو ہم نے واپس بھی جانا ہے، تو یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور دیکھنے میں بالکل لگ رہا تھا کہ یہ ادھر ہی قریب ہی ہے، اور وہ ایسے جیسے آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اب یقین کریں میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو مجھے اس وقت یعنی کہ دہشت محسوس ہوئی، ایسے خوف آ گیا مجھے نا کہ ہم 35 40 منٹ چلے ہیں اور اس پہاڑ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہم ابھی چڑھ جائیں گے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوگا اور ابھی اور کتنا کا آگے ہے۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے نا۔ تو بات سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے، آپ میں سے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جو پہاڑ ہے وہ کتنے کتنے بلند ترین ہے اور کالے سیاہ پہاڑ ہے، یقین کریں دیکھتے ہوئے دل ایسے نا ڈہل جاتا ہے۔ تو یعنی پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول جب آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کو چورا چورا کر دے گا، پھر ان کو ہموار چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا، اور اے رسول آپ کو اس میدان میں نہ ہی تو کوئی موڑ نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ اس دن تمام لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اس کی پیروی سے، یعنی کہ وہ اس کی پیروی سے انحراف کریں گے، رحمان کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ تو اے رسول آہٹ کے سوا آپ اور کچھ نہیں سن سکیں گے اس دن۔ یومئذ لا تنفع شفاعتہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما وعنات الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن یعمل من الصالحات وہو مومن فلا یخاف ظلما ولا حسما۔ دیکھیں اس دن کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی سوائے اس شخص کی سفارش جس کو رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کی بات کو وہ پسند کرے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور یہ لوگ علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ اس دن حی القیوم کے سامنے سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر اس دن وہی شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور جو شخص نیک ہے بشرط وہ مومن ہے تو اس کے ساتھ نہ ہی تو ناانصافی کا خوف بھی نہیں اس کو ہوگا اور نہ ہی اس کی حق تلفی ہوگی۔ یعنی ان آیات میں قیامت کے دن پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی یہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہموار چٹیل میدان میں تبدیل کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی اس میں موڑا ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا۔ یعنی اس دن رحمان کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی اور کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے سفارش کے متعلق سورۃ بقرہ آیت نمبر 255 میں نے بڑی مثلا وضاحت میں وہ سفارش کہ کسی کی قبول نہیں ہوگی، اس کے بارے میں نے پڑھا، وہاں پڑھیے گا دیکھیے گا۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کو عربی زبان میں اسی طرح نازل کیا ہے جس طرح تم اسے پاتے ہو، اور ہم نے اسے طرح طرح کے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ اللہ ان کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان پیدا کر دیں، اور اے رسول، اللہ جو کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے بہت بلند و بالا ہے۔ جب تک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک قرآن کی وحی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے ختم نہ ہو جائے، آپ قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کیجیے، اور آپ اس طرح دعا کیجیے۔ یا آپ دعا یاد کر لیجئے گا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، یا آپ ذہن نشین کر لیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کی دعا ہے جو ہم اکثریت میں پڑھتے ہیں، میں خود اس کو پڑھتی ہوں، کُلُّ رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا کر۔ ہم پڑھتے ہیں نا، کُلُّ رب زدنی علما، رب، یعنی یہ بھی ایک دعا ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے دعائیں ہائی لائٹ کرائی ہیں، اس پر بھی آپ نشان لگا لیں، کُلُّ رب زدنی علما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا، ٹھیک ہے، کس طرح ان پر کتاب نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بتایا کہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قیامت کا اس میں ذکر ہوا۔ تو علم جو ہے وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کی ہدایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما، جیسے یہ قرآن پاک میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جو نبیوں نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں بھی ان دعاؤں کے ذریعے مانگنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا کہ وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان کے ارادے میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ، لہٰذا اس سے ہوشیار رہنا۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، اور اے آدم، اس جنت میں تم نہ کبھی بھولو گے اور نہ ہی اے آدم اس جنت میں نہ ہی تم کبھی بھوکے ہوگے، یعنی بھوکے نہیں رہو گے اور ننگے بھی نہیں ہوگے، اور نہ ہی یہاں تم کبھی پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ کی تکلیف کو پاؤ گے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا آدم، کیا میں تم کو دائمی زندگی بخشنے والا درخت نہ بتا دوں اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی زوال پذیر ہی نہیں ہوگی، جو کبھی زوال پذیر ہی نہ ہوگی۔ شیطان کے فریب میں آ کر ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا، اور ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ جنت کے پتے اپنے جسم پر اوپر تلے رکھنے لگے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے اور سیدھا راستے پر لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ جو آیات میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 122 سے 127 کا ترجمہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27، یعنی آیت نمبر 122 سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 127 تک کا ترجمہ آپ غور سے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس طرح ہائی لائٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں، آیت نمبر 122 ہے، پھر جب انہوں نے توبہ کی تو ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا، ان پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا اور سیدھے راستے پر لگا دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، لہٰذا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھر جب کبھی غور سے سنیں، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو اس کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک آتتک، یعنی اللہ نے کہا، وہ کہے گا، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف سے منہ موڑا۔ تو پھر وہ کہے گا اے میرے رب، میں تو دنیا میں بینا تھا، بینا میں مجھے نظر آتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح تجھ کو سزا ملنی چاہیے تھی، دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے ان کو بلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بلا دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں اور اندھے بہرے ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ بندہ پھر قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا، اندھا۔ تو وہ پوچھے گا دنیا میں تو میں اندھا نہیں رہا، تو اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ نے کہا تم نے میری آیات سے اندھے رہے، تم دنیا میں میری آیات آئیں، میری ہدایت آئی اور تم اندھوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، آج میں بھی تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، یہی تمہیں سزا ملنی چاہیے تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے انہیں بلا دیا تھا نا، آج میں نے بھی تمہیں بلا دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں تجاوز کرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً بڑا سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ کم از کم ان آیات کا آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 127 تک کم از کم 5 بار ضرور پڑھیے گا، ضرور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، سمجھ کر پڑھیے گا، سوچ کر پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو ابلیس سے ہوشیار رہنے کی ضروری تاکید کی ہے۔ وہ انسان کا دشمن ہے، قدیمی پرانا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، ہم نے سورۃ اعراف آیت نمبر 19 سے 22 یعنی ان آیات میں دیکھیے گا، ہم نے زیادہ تر سورۃ بقرہ اور سورۃ اعراف میں اس کے بارے میں پڑھا، جب شیطان نے قسم کھا کر حضرت آدم کو اپنی خیر خواہی جتائی تھی نا، تو پھر انہیں یقین آ گیا تھا۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، وَقُلْنُا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلُوا مِمَّا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ میں کافی زیادہ آیات تھی، سورۃ اعراف میں بھی، سورۃ رعد میں بھی، وہاں دیکھیے گا۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ، کیا یہ بات ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو جن کے مکانات میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک نہیں کیا؟ ان کے لیے معجب ہدایت نہیں ہوئی؟ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی اور ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ گیا ہوتا۔ اور اے رسول، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ اور یہ بھی یاد ذرا ہائی لائٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 129 سے 130 تک۔ دوبارہ میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، غور سے سنیے گا ان آیات کو بھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی اور ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہو گیا ہوتا تو ان پر کبھی کا عذاب آ گیا ہوتا۔ تو اے رسول، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھا کیجئے، اور رات کے اوقات میں بھی کچھ دیر اور دن کے دونوں حصوں میں بھی کچھ دیر تسبیح پڑھا کیجئے، تاکہ قیامت کے دن آپ شاد اور فرحان ہوں۔
फस्बिरु अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तलूउल शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। यानी अल्लाह ताला ने इसमें वज़ाहत से बता दिया कि इबादत के टाइम कौन कौन से हैं। दिन के किन किन हिस्सों में, यानी इससे नमाजें भी मुराद हैं। जब असर की नमाज हो, फजर की यानी सुबह, यानी दिन के पहले हिस्से में नमाज फजर है और दिन के दूसरे हिस्से में नमाज ज़ोहर और असर है, ठीक है। और सब्र करने का भी हुक्म है, दूसरी नमाज पढ़ने का, यानी सब्र की भी इसमें तलकीन की गई है। आगे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हमने दुनियावी ज़िंदगी के सामान और जिन्हें आराइश से, यानी कि जिन्हें दुनियावी सामान और आराइश के साथ उनकी ज़िंदगी को आरास्ता किया है ताकि इसमें हम इनकी आजमाइश करें। आप इनके असबाब और आराइश की वजह से नज़रअंदाज ना करना और ये चीज़ें ज़हन में रखना कि आपके रब के हाँ वो रिज़्क़ जो आपको आखिरत में मिलने वाला है वो इससे बेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाला है, और आखिरत में जो मिलेगा वो सबसे यानी बेहतर और बाकी रहने वाला है। और ए रसूल, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ते रहें। हम आपसे रिज़्क़ तलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ख़ुद आपको रिज़्क़ देते हैं और अंजाम तो तकवा वालों का ही अच्छा है। वाल आक़िबतुल लिल तकवा, यानी आखिरत किन लोगों के लिए बेहतर है, जो तकवा इख्तियार करते हैं। यानी ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह ताला आपको राज़ी कर देगा, यानी आपको आखिरत में बहुत सी नेमतें अता करेगा और ऐसी नेमतें कि आप खुश हो जाएंगे। तो ये जो दुनिया के जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में यानी कि दौलत से और नेमतों और रहमतों से सरफराज फरमाया है, उन्हें दिया है उनकी ज़िंदगी में, यानी कि मुज़य्यन किया है उनके लिए, अल्लाह ताला कहते हैं इनकी तरफ देखकर खुद का दिल माइल न करें। आखिरत में जो हिस्सा है वो सबसे बेहतर और दायमी रहने वाला है। हमने इसके बारे में सूरत आल इमरान, सूरत हूद में इन आयत के बारे में पढ़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा तफसीर नहीं कर रही हूँ। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वलौ वकालू लौला यातीना बिआयातिहिम मिन रब्बिही अवलम तातिहिम बय्यिनातुम माफ़ी सुहुफिल ऊला। और ए रसूल, काफर कहते हैं कि ये रसूल अपने रब की तरफ से हमारे पास कोई मौजज़ा क्यों नहीं लाता? क्या इनके पास अगली किताबों में बयान करदा जो पेशन गोइयाँ हैं वो मौजज़ा बनकर इनके सामने नहीं आई? अगर हम इनको रसूल के भेजने से पहले किसी अज़ाब के ज़रिए हलाक कर देते तो ये ज़रूर कहते कि हमारा रब, तूने हमारी तरफ क्यों रसूल नहीं भेजे ताकि हम इससे पहले ज़लील और रुसवा हो तेरी आयत की पैरवी करते। ए रसूल, आप कह दीजिए कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम भी इंतज़ार करो। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और फिर मंजिल मकसूद तक पहुँचने वाले कौन से लोग हैं। हाँ जी, आज हमारी सूरत ताहा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 135 तक आप दोबारा इसकी तर्जमे को गौर से पढ़िएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा, समझा और बयान किया, इसमें गलती कोताही हो गई, या अल्लाह मुझे माफ़ करना। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।